السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 5. وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھیں. کبھی چہرہ دائیں موڑتیں تو کبھی بائیں، کبھی چہرے کو اوپر اٹھا کر اپنی گردن پر ہاتھ کو ہاتھ سے چھوتیں تو کبھی آنکھ کے نیچے پڑنے والے حلقوں کو انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتیں. ان کی یہ کارروائی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی. شمس سامنے صوفے پہ کسی فائل کو دیکھتے ہوئے بیٹھے کئی بار ان کو بھی دیکھ چکے تھے. اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا. فروا، بس بھی کر دو. آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے. ایسا بھی کیا نیا ہے تمہارے چہرے میں جس کو تم دیکھے ہی جا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے میرے حلقے بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ تھوڑی کو دیکھو، یہاں سے تھوڑی سی سکن لٹکنے لگ گئی ہے. دیکھو ذرا. وہ اب ان کی طرف گھوم گئی تھیں. مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا. تمہیں تو خواہ مخواہ کا وہم ہوتا رہتا ہے. پچھلے مہینے ہی تو سرجری کروائی تھی تم نے. اب یہ نیا شوشہ. وہ سخت بیزار نظر آتے تھے. مجھے پتا ہے تمہیں جو تکلیف اٹھ رہی ہے، لیکن تم فکر مت کرو. تم سے پیسے نہیں لوں گی. میرا بیٹا آ گیا ہے اب. تم اپنے باپ اور بھائی کی خیرات اپنے پاس رکھو. وہ اب دوبارہ انہیں کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں. جسے تم خیرات کہہ رہی ہو وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے. وہ میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے. نہ میں بھائی سے مانگ کر کھاتا ہوں نہ بابا سے. دن رات گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں میں. اور اسی کام کی وجہ سے تم یہ ہر آئے دن سرجری اور پتہ نہیں کون کون سے ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہو. اچھا، اتنے ہی قابل ہوتے تو آج تک کیوں نہیں ملا تمہیں پاور آف اٹارنی؟ وہ تو آج تک بھائی صاحب کے پاس ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے تمہیں کیوں اجازت لینی پڑتی ہے؟ کیا تم اپنی مرضی سے کمپنی کا گارڈ بھی بدل سکتے ہو؟ تمہیں تو اس کے لیے بھی بھائی صاحب کی اجازت درکار ہوگی. کیوں؟ صحیح کہا نا؟ وہ اندر تک جھلسا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھیں. اگر تمہیں یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل بابا نے پاور آف اٹارنی مجھے دے دیا تھا. انہوں نے اپنا دفاع کیا تھا. اچھا، ایسا ہوا تھا کیا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی. اوہ ہاں، یاد آ گیا. بالکل تمہیں یہ پاور ملی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی بابا نے تمہیں ذلیل کر کے یہ پاور پھر سے تمہارے بھائی کو دے دی تھی. اور میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایک غلط ڈیل کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا. بابا تو تمہیں کمپنی میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے. اور تب کس نے بچایا تھا تمہیں؟ کس نے بچائی تھی تمہاری ساکھ؟ میں نے. میرے اس عظیم دماغ نے. میری عقل نے بچایا تمہیں. میں نے وہ ساری بات میرے بیٹے کے سر ڈال دی تھی اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اس نے کیا ہے. اس نے بابا کے سامنے قبول کیا کہ یہ اس کی غلطی تھی. اور سفیر کو تو یوسف سلطان کا قتل بھی معاف ہے. میں نے اور میرے بیٹے نے بچایا ہے تمہیں. وہ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتی کہہ رہی تھیں. اس لیے اب تم اپنی قابلیت کے قصے مجھے تو مت ہی سناؤ شمس سلطان. وہ نخوت سے کہتی رخ موڑ گئی تھیں، جبکہ شمس چند لمحے بے بسی اور خفت سے ان کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھٹک کر ایک بار پھر اسی فائل کی وقت گردانی میں مصروف ہو چکے تھے. ان کی آنکھیں فائل پر جمی تھیں، لیکن دماغ وہ کہاں تھا؟ وہ کئی گھنٹوں سے ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. جب سے حالے گئی تھی اس کو کسی پل چین نہیں تھا. سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا. وہ کس طرح اس کے بغیر رہے گا؟ کل تک حالے دنیا تھی، آج وہ ایک سراب بن گئی تھی جس کے پیچھے ہارون نے اپنی زندگی لگا دی تھی. اس کی زندگی تو حالے سے شروع ہوتی تھی اور حالے پہ ختم ہوتی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے. سارے پلانز تو حالے کے ساتھ بنتے تھے. دن اس کے ساتھ طلوع ہو کے اسی کے ساتھ غروب ہوتا تھا. یکدم ساری زندگی جیسے رک سی گئی تھی. اس کے پاس کرنے کو کوئی کام تھا نہ جانے کو کوئی جگہ. کیا واقعی اس نے خود کو ویسٹ کر دیا تھا؟ کیا اس نے حالے کے علاوہ دنیا میں کچھ اور دیکھا ہی نہیں تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس کو چین کیوں نہیں آ رہا تھا؟
جو آئینہ اس نے کل دیکھا تھا اس میں نظر آنے والے اپنے عکس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب شاہد کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آ گئے اور آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں پپا، وہ بدقت بول پایا۔ باہر چلیں کہیں؟ تم، میں، نوال، ایک فیملی کی طرح۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ بے دلی سے بولا تھا۔ حالے سے ملنے چلے جاؤ یا اس کو یہاں بلا لو۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہاں، میں کل جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر قائم رہوں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے سامنے میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ ابھی مجھے اپنی ذات پہ بہت کام کرنا ہے۔ میں نے وقار رکھ تو لیا ہے لیکن میری تکلیف ابھی شروع ہوئی ہے۔ کچھ وقت لگے گا مجھ کو خود کو سنبھالنے میں۔ کل تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ پاپا، میری بیماری بڑی ہے، اس کا علاج وقت مانگے گا۔ یہ بچپن سے میرے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ میری زندگی سے سارے رنگ چوس لیے ہیں اس نے۔ میرا سب کچھ صرف ایک وجود سے جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ چاہے تو ہنسوں، وہ کہے تو روؤں۔ بھیک مانگتے مانگتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب خود کو کھو دیا، کب اپنی عزت کرنی چھوڑ دی، کب اپنی خوشی کو کسی سے منسوب کر لیا۔ کچھ نہیں پتا مجھے۔ یہ میرا ڈارک فیز ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ کیسے میں نہیں جانتا۔ حالے کو میرا روگ نہیں بنانا پپا، اس کو محبت ہی رہنا ہوگا۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ میری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میرے دل کو کھا رہی ہے۔ میرے پاس تو بس وہی تھی، میں اس کے علاوہ کیا کروں، کیا سوچوں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اتنے سال اس کو اپنا سمجھ کر جیتا رہا ہوں، ایک دن میں کیسے بھلاؤں؟ وہ اپنی کنپٹی کو سہلاتا کرب سے کہہ رہا تھا۔ ہارون، مت دو اتنی بڑی قربانی جب برداشت نہیں ہو رہا تم سے۔ ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا سوال ہے۔ تم اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے اور اب تم اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو۔ کیوں خود پہ ظلم کرتے ہو تم؟ نہیں ہو اتنے مضبوط، مت آزماؤ خود کو ہارون۔ نہیں لو اپنے صبر کا امتحان، تم اس کو نہیں بھول سکتے۔ اگر میری جگہ رستم ہوتا تو کیا آپ اس کو بھی یہی کہتے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، خنجر تھا جو اس وقت شاہد حسین کے سینے کو چیر گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ ہارون نے اپنی زبان سے رستم کا نام لیا تھا۔ وہ دونوں بیٹے ان کے دو بازو تھے۔ آج انہوں نے ایک بازو کے کٹنے کی تکلیف ایک بار پھر محسوس کی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ابھی دروازے کی چوکھٹ پہ تھے جب ان کو ہارون کی آواز نے روک لیا۔ آئی ایم سوری پپا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ کیا نہیں تھا اس کی آواز میں؟ دکھ، شرمندگی، پچھتاوا۔ وہ مڑے نہیں، اور ان 14 سال بعد آج ہارون نے اس بارے میں بات کی تھی جس بارے میں بات کرنے سے وہ اس لیے ڈرتا تھا کہیں اس کے پیارے اس سے ناراض ہو کر اس کو غلط سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں۔ لیکن آج وہ خوف نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی ٹھیک ہونا چاہتا تھا؟ سفیر کو اسلام آباد سے آئے 10 دن ہو گئے تھے۔ وہ صبح میں آفس چلا جاتا، اس کی واپسی دیر سے ہی ہوتی۔ ان دنوں وہ حالے کے ساتھ بھی وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔ کام کا بوجھ اس کو ہلکان کیے دے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دن میں چند منٹ کے لیے اس کو کال کر لیتا تھا۔ حالے بھی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی کیونکہ ہارون نے فی الحال یونیورسٹی نہ جانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس دن کے بعد حالے اس سے ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے کتراتے پھر رہے تھے۔ ایک اندیکھی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی، لیکن حالے نے سوچ لیا تھا آج وہ اس کو لے کر کسی اچھی جگہ کھانا کھانے جائے گی، اس لیے اس نے ہارون کو کال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی چھٹی میں ابھی 15 منٹ تھے۔ کال جا رہی تھی۔ ہارون اپنے کمرے کی بیلکنی میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کتاب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کتاب میں لکھا ایک بھی لفظ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں دور ہی تھا جب اس نے اسکرین پہ حالے کا نام چمکتے دیکھا۔
وہ چند لمحے سانس روکے، پلکیں جھپکائے، ساکت سا اسکرین کو دیکھے گیا۔ چند لمحے مزید سرکے، موبائل بج بج کر بند ہو چکا تھا، کال کٹ چکی تھی۔ اس نے جھپٹ کے موبائل کو اٹھایا تھا۔ اس نے کیوں نہیں اٹھائی کال؟ اف، کیا وہ دوبارہ کال کرے گی؟ اور اگر نہیں کی تو؟ اتنے میں موبائل ایک بار پھر تھر تھر آیا تھا۔ ہارون نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کال پک اپ کی تھی۔ ہیلو ہاری، کیسے ہو؟ فون اسپیکر میں اس کی چہکتی ہوئی سی آواز سنائی دی تھی۔ ہارون نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ کتنے دنوں بعد یہ مہربان آواز سنی تھی۔ دل پہ جیسے ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔ ہاری، آواز آ رہی ہے؟ تم سن رہے ہو؟ کچھ بولو بھی۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ میں یونی میں ہوں، تم آ سکتے ہو مجھے پک کرنے؟ ہارون نے سر بیلکنی کی گرل کے ساتھ ٹکا رکھا تھا، آنکھیں ہنوز موند رکھی تھیں۔ شاید وہ اس آواز کو مکمل یکسوئی کے ساتھ سننا چاہتا تھا۔ ہارون، کچھ بولو گے بھی؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب تو دو۔ وہ اب ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ 10 منٹ تک آ رہا ہوں میں۔ وہ اسی طرح آنکھیں موندے ہلکا سا بڑبڑایا تھا اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہونا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی مرض ہاتھ سے کھینچ کر ناخنوں سے نوچ کر نہیں نکالا جا سکتا۔ ہر علاج وقت مانگتا ہے، روزانہ کا ڈوز مانگتا ہے۔ کسی بھی بیماری کو ایک دن میں نہیں نکالا جا سکتا، اور اس بیماری سے منہ موڑ کر تو ہرگز نہیں۔ اگر اس کو ٹھیک ہونا تھا تو اسے اپنی بیماری کو سامنے بٹھانا تھا۔ اس کو کہنا تھا کہ وہ اب اس کو مزید ہانٹ نہیں کر سکتی، اب مزید اس کو جھکا نہیں سکتی، اب اس کو ختم ہونا ہوگا، کیونکہ اب اس کا جسم اس بیماری سے تنگ آ گیا ہے۔ اس کے جسم کو سکون چاہیے، آزادی چاہیے، اور یہ حق ہے اس کا۔ وہ حالے سے ملے گا، کیونکہ بیماری حالے نہیں ہے، بیماری اس کے دماغ میں ہے، حالے تو دل ہے۔ یہ سلطان منزل کے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں حسینہ بیگم سنگل صوفے پر بیٹھی تھیں اور مہر ماں ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سر میں تیل سے مالش کر رہی تھیں، ساتھ ہی حالے کو غائبانہ صلواتیں سنا رہی تھیں۔ نہ تم مجھے یہ بتا دو بس کہ کون سی لڑکیاں آئے روز باہر کا کھانا کھاتی ہیں، جو میری اس نالائق اولاد کو گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ کیسے کیسے کھانے بناتی ہوں میں، لیکن مجال ہے جو یہ لڑکی گھر کا کھانا چکھ بھی لے۔ ماما، اس کو پسند ہے، آپ کیوں بلا وجہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں؟ کھانے دینا اس کو جو دل کرتا ہے۔ موٹی ہوتی جا رہی ہے وہ، دیکھا ہے تم نے اس کو کبھی؟ ارے گھر کا کھانا اپنی نگرانی میں بنواتی ہوں میں، اور یہ ہوٹلوں کا کھانا، ایک تو اتنا آئلی، اوپر سے پتہ نہیں سبزی اور گوشت دھو کر بھی استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ سخت خفا تھیں۔ ماما، آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ وہ حالے ہے، کم از کم وہ اس معاملے میں بیسٹ ہے۔ آپ سبزی اور گوشت نہ دھلنے کی بات کرتی ہیں، لیکن اگر کھانے میں نمک کا ایک دانہ یا پھر ذرا سی بھی مرچ کم یا زیادہ ہو، اس سے نہیں بچ سکتا۔ کیا پچھلا ہفتہ بھول گئی ہیں آپ، جب نرگس نے چکن دھوئے بغیر وائٹ کڑھائی بنائی تھی، اور پھر ایک نوالا لیتے ہی حالے نے کہہ دیا تھا کہ چکن صحیح دھلا نہیں ہے، اور وہی ہوا، نرگس نے واقعی نہیں دھویا تھا۔ ماما، وہ کھانے کے معیار پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی، لکھوا لیں۔ مہر نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ کہتی تو ٹھیک ہو، بڑی ہی کائیاں ہیں۔ کل مجھے کہتی ہے کہ آپ سے ساری دنیا کے کھانے بنوا لو، لیکن آپ روٹی نہیں بنا سکتی، آپ اس کے کنارے کچے اور موٹے کر دیتی ہیں۔ اچھا، پھر کیا کہا آپ نے؟ مہر نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ میں نے اٹھایا جوتا اور بھاگ گئی کمبخت۔ ویسے ایک بات ہے، کہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میری پھپھو مرحوم بھی جب ابا سے ملنے گاؤں سے شہر آتی تھیں تو اگر کبھی بھی میں ان کے لیے روٹی بناتی، وہ فوراً سمجھ جاتی اور کہتی تھیں، حسینہ، اللہ دشمن کو بھی تیرے ہاتھ کی بنی روٹی نہ کھلائے۔ وہ مہر کے کان کے پاس جھکی سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھیں، کچھ بھی ہو، مجھے تو آپ کے ہاتھ کی روٹی بہت پسند ہے۔ مہرماں محبت سے کہہ رہی تھی، بھلا کوئی تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو میری جان ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہارون بھیا اس کے ساتھ گیا ہے نا؟
جی ماما، مجھے تو یہی کہہ رہی تھی کہ ہارون اس کو پک کرے گا اور پھر واپسی پہ ڈراپ بھی کر دے گا۔ آج آ لینے دو اس کو، یہ ہارون والا قصہ بھی ذرا ختم کروں۔ اب تو شاہد نے باقاعدہ رشتہ ڈالا ہے، اب کیا اچھا لگتا ہے دونوں کا ساتھ گھومنا پھرنا۔ آج شام نوال کو چائے پہ بلا رکھا ہے میں نے، اسی سلسلے میں، اور یہ بھی اب تک اس کے ساتھ سڑکیں ناپ رہی ہیں۔ پاگل کر دے گی مجھے یہ لڑکی، کسی کی نہیں سنتی۔ حسینہ آج سخت غصے میں تھی۔ واہ بھابھی واہ، بڑی بیٹی کی تو ابھی بات بھی پکی نہیں ہوئی اور چھوٹی کے سسرالیوں کو بلا لیا۔ آپ کے بھی اپنے ہی اصول ہیں۔ فروا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ مہر، تم جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، حالے کو کال کر کے گھر آنے کا بولو۔ انہوں نے فروا کی بات کا جواب دیے بغیر نرمی سے مہر ماں سے کہا تھا۔ وہ خود بھی اس سارے منظر میں خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی، تبھی جلدی جلدی اٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ فروا، تمہیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ کون سی بات بچوں کے سامنے کرنی ہے اور کون سی نہیں؟ رہی بات رشتے کی تو شاہد اور نوال 2 بار مجھ سے اور معراج سے حالے کی بابت بات کر چکے ہیں، اور رہی بات مہر کی تو اس کے لیے میری کزن کے بیٹے اکرام کا پروپوزل آیا ہے۔ 2 مہینے ہوئے ہیں جرمنی سے واپس آیا ہے، کل ہی کی بات ہے۔ رضیہ نے مجھ سے بابا اور معراج سے بات کر کے اسی ہفتے بلا لوں گی۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، لیکن فروا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہر کے لیے آپ سفیر کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مہر میری بہو بنے گی، یہ تو طے ہے بچپن سے۔ آپ ابھی منع کریں رضیہ آبا کو، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مہر تمہاری بہو بنے گی، اور یہ کس نے طے کیا؟ میں نے۔ آپ سے بات کرنے والی تھی بھابھی، میں بس سفیر کے سیٹل ہونے کے انتظار میں تھی۔ سفیر کو اپنے دادا کا بزنس سنبھالتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں فروا، اب تک وہ سیٹل نہیں ہوا۔ 30 سال کا ہو گیا ہے وہ۔ ان 30 سالوں میں تم کیا ایک بار بھی کسی نے سفیر کے لیے مہر کا ہاتھ مانگا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میری مہر کوئی گری پڑی ہے جس کو میں تمہارے بیٹے کے انتظار میں بٹھا دوں؟ میری بیٹی 28 سال کی ہونے والی ہے، اور کتنا انتظار کروں میں؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مہر کی شادی اکرام سے ہوگی بس۔ صرف 2 دن کا وقت دے دیں مجھے، اتنا تو کر ہی سکتی ہیں آپ۔ کیا سفیر صرف میرا بیٹا ہے؟ آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ آپ بھول گئی ہیں شاید، مجھے ممی کہنے سے پہلے اس نے آپ کو امی بلایا تھا۔ آپ یہ کریں گی اس کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے وقت ضائع کیا ہے، لیکن بس 2 دن اور۔ سفیر کی خاطر اتنا تو کر ہی سکتی ہیں نا؟ سفیر مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے فروا، لیکن آج تک اس نے کبھی مہر کے لیے انٹرسٹ شو نہیں کیا، کم از کم مجھے کبھی ایسا نہیں لگا۔ دوسری طرف ہارون ہے، 3 بار اس کے والدین مجھ سے حالے کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، وہ بھی ہارون کی خواہش پہ۔ اور سفیر، کیا اس نے کبھی تم سے مہر کے بارے میں بات کی ہے؟ میری بیٹی مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس کی عمر سفیر کے آسرے میں ضائع نہیں کروں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ فروا چند ثانیے خاموش رہیں، نہ وہ حسینہ کو مجبور کر سکی تھی اور نہ ہی ایموشنلی بلیک میل۔ ایسی کیا چیز تھی؟ کون سا آخری پتا تھا جس کو وہ پھینکے تو بازی ان کی ہو جائے؟ کیا اب بھی کوئی شے، کوئی چال باقی تھی؟ اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پر ان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ بازی اب بھی ان کی تھی۔ آپ حالے کی شادی تو اس کی پسند سے کروا رہی ہیں، لیکن مہر، اس سے کبھی پوچھا بھی ہے کہ وہ سفیر کے علاوہ کس سے شادی کرے گی؟ کیا مہر کی آنکھوں کو کبھی پڑھا ہے؟ ان میں سفیر کا عکس نہیں دکھتا آپ کو؟ آپ حالے کے دل کا حال جان سکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کی سگی اولاد ہے، لیکن آپ مہر کے دل کا حال نہیں جان سکتی کیونکہ آپ اس کی ماں نہیں ہیں۔ وہ آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس پر ظلم کر سکتی ہیں بھابھی، کیونکہ اس کی تکلیف اس کی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ کسی کو بیٹی کہنے سے کوئی بیٹی نہیں بن جاتی۔ مہر کو اپنی محبت کھونی پڑے گی، اور وجہ آپ ہوں گی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ خیر، آپ بلا لیں رضیہ آپا کو، میں تیاری کر لوں گی۔ حسینہ کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔
وہ اپنی جگہ پہ برف ہو چکی تھی۔ وہ بالکل ساکت سی بیٹھی فروا کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، ان کی آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ فروا، تم بات کر لو سفیر سے، اسی مہینے مہر اور سفیر کی رسم کرنا چاہتی ہوں میں اب مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی۔ اور ایک بات اور، مہر کی ماں نہیں مری، میں ہوں اس کی ماں، وہ نہیں کھوئے گی اپنی محبت، میں اس کو وہ سب دوں گی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ جیسا آپ چاہیں بھابھی، میں آج ہی بات کروں گی سفیر سے، آپ تسلی رکھیں۔ ان کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ انہوں نے حسینہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ فروا نے اپنا کام کر دیا تھا۔ انہوں نے حسینہ کے گلٹ کو ہوا دی تھی۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت اور کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی تھی، وہ کام گلٹ کروا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑی تھی جب ہارون کی گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی کہ اس نے سفیر کی سیاہ آڈی کو ہارون کی گاڑی کے بالکل قریب رکتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ حالے نے اچنبھے سے اپنے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھا، جبکہ سفیر کو دیکھ کر ہارون کے قدم تھمے تھے۔ وہ اپنے گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا، آگے نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حالے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لیے نہیں بتایا۔ اس نے ہارون کو دیکھ لیا تھا، تبھی نارمل سے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر برہمی واضح تھی۔ لیکن میں نے تو ہارون کو بلایا ہے، وہ مجھے لینے آیا ہے، آپ کو آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ خیر اب تو میں ہارون کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ بزی نہیں ہیں تو آپ بھی جوائن کریں۔ وہ خوش دلی سے آفر کر رہی تھی۔ ہارون کی نظریں اپنے جاکرز پہ جمی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم لوگوں کو جوائن کروں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہو تم ہارون کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دو گی تم؟ سفیر کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں ہارون کو کال نہ کرتی۔ وہ میرے بلانے پر یہاں آیا ہے، میں اس کو کیسے واپس بھیج دوں اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ تو میں چلا جاؤں، تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ، انکار کرو گی مجھے، تمہیں وہ زیادہ عزیز ہے۔ مجھے میری کمٹمنٹ زیادہ عزیز ہے جو کہ میں ہارون کے ساتھ کر چکی ہوں۔ جو انسان اپنی کمٹمنٹ پر قائم نہیں رہتا، جو بات کر کے مکر جائے، ایسا شخص اپنی عزت نہیں کرتا، اور جو اپنی عزت نہیں کرتا لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہوگا اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے حالے، تم مجھے انسلٹ کر رہی ہو۔ اب وہ ذرا بلند آواز میں بولا تھا۔ تماشا مت بنائیں سفیر، مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ اب جا سکتے ہیں آپ۔ وہ اب دبا دبا سا چلائی تھی۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ رہے تھے۔ چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ ابھی سفیر کچھ کہتا کہ ہارون نے قریب آ کر حالے کو کوہنی سے پکڑا تھا اور اپنا رخ سفیر کی جانب کر کے بولا تھا، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ مجھے کسی دوست کی کال آ گئی ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا اس سے ایک بات کر لوں، پھر آتی ہے یہ، اوکے؟ وہ متوازن لہجے میں کہتا سفیر کو زہر لگا تھا۔ سفیر خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اس وقت اس کے ساتھ جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ پلیز سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت تماشا نہ لگاؤ، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں۔ میں نہیں جاؤں گی، غلام نہیں ہوں ان کی، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ حالے، میری خاطر اس وقت چلی جاؤ، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ حالے نے تندہی سے اس کو گھورا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم ہارون۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سفیر کی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی دروازہ ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ ہارون گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلافات کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی سفیر گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی،
لیکن मुँह से एक भी लफ्ज़ ना बोलने की गोया कसम खा रखी थी। सफ़ीर ने कई बार उसको मुखातिब करना चाहा लेकिन जवाब नदारद। हाले मैं पहले ही परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे तंग ना करो। मैं 3 बार सॉरी कर चुका हूँ, अब बस भी कर दो। मैं किसी और बात पे गुस्सा था। तो मुझ पे उतारेंगे आप अपना गुस्सा? क्यों? क्या गुलाम हूँ आपकी? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मर्द की हर गलत बात इसलिए बर्दाश्त कर लें क्योंकि वो गुस्से में हैं। आज आप चीख रहे हैं मुझ पे, कल को हाथ भी उठा सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गुस्से में हैं। आप अपना गुस्सा मुझ पे नहीं उतार सकते सफ़ीर। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो जैसे फट पड़ी थी। यार मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था लेकिन वहाँ हारून को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्योंकि क्योंकि आपको जेलस फ़ील हुआ होगा। या फिर आपको ये लगा कि मैं आपकी मलकियत हूँ और अब मैं किसी और मर्द के साथ कैसे घूम सकती हूँ। क्योंकि हैं तो आप वही मशरिक़ी मर्द ना? क्यों? यही हुआ होगा ना? वो उसकी बात काटकर गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बोलती ही चली गई। सफ़ीर ने गाड़ी एक जगह रोक दी थी और अपना रुख उसकी जानिब मोड़कर वो हाले की आंखों में देखता हुआ कहने लगा, क्योंकि हारून की माँ आज शाम तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रही हैं। हाँ, मैं मशरिक़ी मर्द हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और हारून के ताल्लुक़ को अच्छी तरह जानता हूँ। और रही बात मलकियत की, तो तुम एक जीती जागती इंसान हो, कोई रोबोट नहीं जो मेरी मर्जी पर चलेगा। वो ऐसे ठंडे लहजे में कह रहा था कि हाले को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा रिश्ता ला रही है ना? आपको तो कुछ नहीं कह रही। उसका रंग फीका पड़ गया था लेकिन फिर भी गर्दन अकड़ा कर बोली थी, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये है मेरा मसला। लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो ज़ख्मी लहजे में बोल रहा था। उसकी भूरी आंखों में तकलीफ थी। हाले को बेख्तियार मलाल हुआ था। सफ़ीर, मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह चीख चिल्ला नहीं सकती। आप मुझे बाबा के पास कोर्ट ले जाएं, आज ये मसला हल करके ही आऊंगी। उसने सारी जमा तफरीक कर ली थी और अब कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। ताया अब्बू के पास क्या करने जाओगी तुम? और वैसे भी वहाँ मर्दों का एक हुजूम होता है। मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा। उनको कॉल करो और घर आने का भूलो या फिर किसी रेस्टोरेंट बुलाओ उनको। वो अब गाड़ी स्टार्ट करता हुआ कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ और कह रहे थे आप, और अब आपको कोर्ट के मर्द बुरे लग रहे हैं। वो अब उसको तंग कर रही थी। हाँ, तो इतना भी बेगैरत नहीं हूं मैं। हारून की बात अलग है, वो फैमिली है। और कोर्ट कचहरियों का किसको नहीं पता। हर तरह के मर्द होते हैं वहाँ। गुंडे, मवाली, कातिल, रेपिस्ट। कम से कम अपने घर की लड़की को तो मैं वहाँ लेकर जाने से रहा। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोला था, अच्छा मैं बाबा को कॉल करती हूँ। वो आज हुमानी को आने से मना कर देंगे और मैं रात तक बाबा से बात कर लूँगी। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप परेशान ना हों। वो अपनायत से बोल रही थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो बड़बड़ा रहा था। हाले ने सर सीट की पुश्त से टिका दिया था। उसे अभी बहुत कुछ सोचना था। गर्मी अपने जोबन पे थी। नफीसा के घर के छोटे से बागीचे में आज उदासी सी थी। फूल मुरझा चुके थे, घास मरी हुई लगती थी। नफीसा की स्याह आंखों में खालीपन सा था। उम्र का दर्द ठीक होने के बजाय बिगड़ता जा रहा था। केस में कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही थी। वो ये घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन पहले उमर की सर्जरी करवानी थी। वो अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि उनको उमर के आने का भी पता ना चला। वो आकर उनके सामने रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया था। वो गपलू सा बच्चा मुरझाया हुआ लगता था। अम्मा, क्या मैं मर जाऊंगा? उमर की आवाज नफीसा को अपने हवास में लाई थी। नहीं मेरा बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुमसे किसने कहा ये सब? आजकल उमर ऐसी बातें करने लगा था कि नफीसा उसकी बातें सुनकर मजीद दुखी हो जाती। नहीं अम्मा, मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है। अख्तब के अब्बा ने कहा है मुझे कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेगा।
کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے اور میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ نفیسہ جہاں تھیں وہیں سن سی ہو گئی تھیں۔ کیا یہ ہے وہ زندگی جو وہ عمر کو دیں گی؟ اماں، ایک بات بولوں؟ وہ اماں کو خاموش دیکھ کر ایک بار پھر بولا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، بولی کچھ نہیں تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے اماں، پلیز میں اپنے اسکول جانا چاہتا ہوں دوبارہ، آپ مجھے بچا لیں گی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں، میں سب کچھ کروں گی تمہارے لیے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے بچا لوں گی تمہیں۔ تم مر نہیں سکتے عمر، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتی، اللہ تمہیں بچا لے گا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے عمر کو چومتی جا رہی تھیں۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، وہ چند لمحے بعد عمر سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ سامنے زری کو دیکھ کر ان کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ وہ زری کو اندر آنے کا موقع دیے بغیر ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ زری، میرا بچہ عمر، میں اس کو نہیں کھو سکتی، پلیز کچھ کرو، کچھ بتاؤ مجھے، کوئی حل بتا دو، کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ نفیسہ، کیا ہو گیا ہے؟ ہمت کرو، اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تم اندر تو چلو، دیکھو اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو روتا دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھیں۔ لوگ ان کے در پر جمع ہونے لگے تھے۔ کسی کی بے بسی سے بہتر تماشا بھی بھلا کوئی ہوا ہے؟ یکدم نفیسہ زری سے الگ ہوئی تھیں۔ وہ 2 قدم مزید آگے آئی تھیں اور اس مجمع پر قہر بھری نظریں ڈالتی بلند آواز میں کہنے لگی تھیں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ظالموں، میرے باپ نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو مارتے ہو۔ میرے باپ کے بعد میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ تم لوگ میرے بچے کو گالیاں دیتے ہو، اس کو ایسے ایسے گھٹیا لفظ بولتے ہو کہ میری روح بھی کانپ جائے۔ تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میرے بچے پہ ظلم کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو لوگوں، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کا صبر جواب دے جائے۔ تم لوگ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو جبکہ تم سب گواہ ہو اس بات کے کہ میرا کردار صاف ہے، میں پاک ہوں۔ تم سب کو مار دوں گی میں اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں آگ لگا دوں گی تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتی جب زری کا شوہر ان سب کے درمیان راستہ بناتا نفیسہ کے قریب آ کر رکا تھا اور ان کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا تھا۔ وہ خود بھی چیخ چیخ کر ہانپ چکی تھی، تبھی خاموشی سے ان کے ساتھ کھنچتی چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پر گیا تھا۔ عمر اس چھوٹی سی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا، وہ منہ کے بل گھاس پہ بے ہوش پڑا تھا۔ رحمان نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور ڈاکٹر کو دکھانے بھاگا تھا، جبکہ نفیسہ اب بھی ساکت سی گھاس کے اس ٹکڑے کو دیکھے جا رہی تھی جہاں عمر گرا تھا۔ زری دکھ سے نفیسہ کو دیکھ رہی تھیں، وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ زری، رحمان بھائی سے بولو میری ٹکٹس کروا دیں، میں اسی ہفتے عمر کو لے کر امریکہ جا رہی ہوں۔ زری کو ان کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارا اور عمر کا ویزا، وہ سب کیسے ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتی میں ایک امریکی شہری ہوں؟ وہ اب کچھ دیر پہلے اپنے دروازے پر کھڑی چیختی روتی ہوئی نفیسہ نہیں تھی، یہ ہائی کورٹ میں کھڑی طرح طرح کے مجرموں کو ڈیل کرنے والی، اپنے دلائل سے سامنے والوں کو چانوں شانے چت کرنے والی بیرسٹر نفیسہ حیات تھیں۔ اور کیس، اس کا کیا ہوگا؟ نفیسہ کو عمر حیات سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ ان کی آواز سپاٹ تھی، کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی۔ وہ کہتی اندر جا چکی تھیں اور زری ایک بار پھر اس آدھی اجڑی گھاس پہ تنہا رہ گئی تھیں۔ حالے جب سے آئی تھی جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے ہارون کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ہارون نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنی ماں کو آنے سے روک لے گا، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ اماں اس کو صلواتیں سناتی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ مہر کافی دیر سے بیڈ پر بیٹھی اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی لیکن خاموش تھی۔ وہ چاہتی تھی حالے خود بتائے۔ حالے،
کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ آپ ہی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بس بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، وہی ہینڈل کر سکتے ہیں یہ مسئلہ۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اتنی پریشان ہو؟ اور اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو مجھے بتاؤ۔ حسینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، آپ رہنے دیں۔ حالے بتا دو نا ماما کو، بابا بھی تو ماما کو بتا ہی دیں گے، اور وہ جب تک نہیں آتے ماما سے شیئر کر لو یا مجھے بتا دو۔ مہر کی فکر مند سی آواز آئی تھی۔ نہ تم مجھے یہ تو بتاؤ نا ذرا کہ تم یہ ہارون کے ساتھ روڈ ناپنا کب چھوڑو گی؟ جب نوال آ کر تمہارے سر پہ ہارون کے نام کی چادر ڈال دے گی تب، یا پھر جب پورا خاندان باتیں بنانا شروع کر دے گا تب؟ اماں کو اصل کیس تو اب یاد آیا تھا۔ مہر نے ڈرائی فروٹس کا بول اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ اماں میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی تمام ہمت مجتمع کرتی بولی تھی۔ اچھا، تو پھر بلاؤں ملکہ الزبتھ کے بیٹے کو، اس سے تو کر لو گی نا؟ انہوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا، جبکہ مہر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ جانتی تھی حالے ایسے مذاق نہیں کرتی۔ اماں میں سیریس ہوں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ بس دوست ہے میرا اور وہی رہے گا۔ اب کہ انہوں نے ٹھہر کر اس کو سکون سے دیکھا تھا، اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی ان کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سفیر سے، میں سفیر سے شادی کروں گی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ منہ بند رکھو اپنا، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ غصے سے چلا کر کہہ رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف مہر کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس کی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اٹھ کر حالے کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میں ان کو پسند کرتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے ایسا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی؟ وہ بھی شادی؟ وہ بھی مجھ سے شادی؟ اس کا ذہن اس جملے پر اٹک گیا تھا۔ حالے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے سامنے مت آنا۔ وہ دہاڑتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کو باہر جانے کا کہہ رہی تھیں۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی میرا حق ہے، آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ میری جگہ آپ ہی ہوتی تب تو آپ کچھ بھی نہیں کہتی۔ وہ نم آنکھیں لیے دکھ سے کہہ رہی تھیں، اور سارا مسئلہ تو یہی تھا، اس کی جگہ مہر ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ حالے، فروا تمہیں کبھی اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ فروا صرف مہر کو اپنی بہو بنائے گی۔ وہ کبھی تمہیں تسلیم نہیں کرے گی، اس کو نفرت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ اس کو صرف مہر سے محبت ہے۔ میری بچی، یہ تم نے خود کو کہاں پھنسا دیا ہے؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا تم نے؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھیں، ان کی آواز شکست خوردہ سی تھی۔ آپ ہی، آپ سمجھائیں نا اماں کو، چچی جان ایسی نہیں ہیں، آپ کچھ بول کیوں نہیں؟ وہ اب مہر کے قریب آ گئی تھی۔ مہر نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، اس کی زبان مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بیڈ سے اٹھی تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ حالے نے فوراً اس کو سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ مہر نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ بھی نہیں دیکھا، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہی لڑکھڑاتے قدموں اور کانپتے وجود کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ بھی ناراض ہو گئیں؟ یار، میں آپ کو بتانے والی تھی آپ ہی، میری بات تو سن لیں آپ ہی۔ پیچھے حالے اس کو آوازیں دیتی رہ گئی۔ اس کو لگا تھا مہر اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے سفیر کے بارے میں اس کو نہیں بتایا۔ آگہی سے پہلے کا دور کتنا حسین ہوتا ہے نا۔
مغرب کو قضا ہوئے کئی ساعتیں گزر چکی تھیں۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کو معراج صاحب کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل کو جیسے چین آ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی تھی۔ ابھی انہوں نے گاڑی پورچ میں کھڑی ہی کی تھی۔ حالے ہانپتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ معراج نے اس کو اچنبھے سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بابا، بہت ضروری بات ہے، لیکن یہاں نہیں، میرا مطلب ہے گھر پہ نہیں، کہیں باہر۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ اچھا، چلو باہر پارک میں چل کر بات کرتے ہیں۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ معراج دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حالے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ان پر کے پیچھے چل رہی تھی۔ پارک یہاں سے 10 منٹ کی واک پہ تھا۔ ان 10 منٹ میں انہوں نے حالے سے چھوٹی چھوٹی کئی مختلف باتیں کر لی تھیں۔ پارک پہنچ کے وہ حالے کے ساتھ ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ پارک میں اس وقت رش ہو گیا تھا۔ بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑے یہاں سے وہاں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے۔ کچھ نو عمر لڑکے لڑکیاں جھولے جھول رہے تھے تو کچھ اپنی فیملی کے ساتھ نرم نرم سی گھاس پر دری بچھائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حالے کو بے اختیار ان سب پہ رشک آیا تھا۔ وہ سب کتنے سکون میں تھے۔ تو تم ہارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ معراج صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حالے جو کہ گردن موڑے کسی عمر رسیدہ کپل کو دیکھنے میں مشغول تھی، کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل بول پائی تھی۔ سمپل، انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ آج شام نوال ہارون کا پروپوزل لے کے آنے والی تھی، لیکن تم نے ہارون سے کہہ کر ان کو آنے سے منع کر دیا۔ تمہاری امی یعنی کہ ہماری بیگم نے ہمیں کال کر کے یہ بتا دیا کہ تم نہیں چاہتی کہ ہارون کی امی آج گھر آئیں۔ تم نے 4 گھنٹوں میں 9 بار مجھے کال کر کے پوچھا ہے کہ میں کب آ رہا ہوں، اور تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اور آخری بات، واک کے درمیان تمہیں 2 بار ہارون کی کال موصول ہوئی جسے تم نے ریسیو نہیں کیا۔ سو میرے حساب سے تو یہی بات ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ بابا، آئی ایم شور آپ کسی بنگالی بابا سے کلاسز لے رہے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ سب آپ کی آبزرویشن ہے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ یار، آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے ہمیشہ؟ معراج اس کی بات پہ دل کھول کر ہنسے تھے۔ ان کو ہنستا دیکھ کر حالے بھی مسکرا دی تھی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ وجہ کون ہے؟ وہ اب اصل موضوع کی طرف آئے تھے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا پر زور دیتی بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس وقت ٹائم ویسٹ کرنے کے موڈ میں ہوں؟ میں بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں بیٹا۔ مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہے۔ مجھے اپنی دوائی لینی ہے، لیکن میں یہ مسئلہ حل کر کے ہی یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری 9 کالز نے مجھے بے انتہا پریشان کیا ہوا ہے، اس لیے میں کیا کے چکر میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ وجہ کون ہے؟ وہ رسان سے کہہ کر سوالیہ نظروں سے حالے کو دیکھنے لگے۔ حالے بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی تھی اور پارک میں موجود چھوٹے سے فوڈ پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل، 2 شوگر فری بسکٹس کے پیکٹس اور ایک انرجی ڈرنک تھا۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے ساری چیزیں لکڑی کے اس بینچ پر رکھ دی تھیں۔ خود اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگ گئی تھی اور پھر اگلے ہی سیکنڈ اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیبلٹس تھیں۔ اس نے بسکٹ کا پیکٹ کھولا تھا اور ایک بسکٹ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے کھانے لگے تھے۔ اگلے کچھ منٹس میں انہوں نے سارے بسکٹس کھا لیے تھے۔ اب اس نے کچھ ٹیبلٹس ان کی ہتھیلی پر رکھی تھیں اور پانی کی بوتل کھول کر ان کے سامنے کی تھی۔ انہوں نے اسی خاموشی کے ساتھ ان کو نگل لیا تھا۔ تم یہ دوائیں اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ ان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بابا، میرے لیے آپ اور آپ کی صحت ساری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ ساری دنیا جائے بھاڑ میں۔ اگر حالے کے ساتھ معراج سلطان ہے تو اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرا سپورٹ سسٹم ہیں بابا۔ آپ میرے دوست ہیں۔ آپ حالے کی جان ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کو باور کرا رہی تھی۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، تمہیں اب میری سپورٹ چاہیے ہوگی، اسی لیے کر رہی ہو نا یہ میلو ڈرامہ۔
لیکن بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے بھی تمہیں سپورٹ کرتا۔ تم نے خواہ اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ جب انسان کا بینک اکاؤنٹ خالی ہونے والا ہو تو اس کو پیسے خرچ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، لیکن ہالے نہیں مسکرا سکی۔ وہ اب سنجیدہ تھی۔ وجہ سفیر سلطان ہے بابا۔ وہ ناخن سے بینچ کی نم لکڑی کو کھرچتی کافی دیر بعد بولی تھی۔ وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی لیکن وہ جانتی تھی وہ چونکے تھے۔ وہ وجہ ہے یا محبت؟ اور اگر محبت ہے تو ایک طرفہ ہے یا وہ بھی یہی سب محسوس کرتا ہے؟ وہ خود کو سنبھال چکے تھے تبھی نارمل سے لہجے میں پوچھ رہے تھے، اور پھر حالے نے ان کو ساری کہانی بتا دی تھی۔ آخر میں انہوں نے گہری سانس بھری تھی اور اس کی طرف دیکھ کر بولے تھے، تم نے شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ دیا ہے بیٹا۔ وہ عورت فروا، وہ ایک چلتا پھرتا فتنہ ہے، جان دے دے گی لیکن مانے گی نہیں۔ خیر میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس میں بابا سے بات کر لوں ایک بار۔ مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے، اور رہی چچی جان تو ان کو سفیر دیکھ لیں گے۔ وہ چہکتی ہوئی بولی تھی اور بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک اور بات بابا، آج شام ہی میں نے آپ کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ روپے نکال لیے تھے اور ان کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا تھا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تمہیں میرا کوڈ کیسے پتا چلا؟ نہیں نہیں، مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ آپ کے اے ٹی ایم کا کوڈ میرا نام ہے۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں سو کر دوں گا حالے، وہ پیچھے سے چلائے تھے۔ موسٹ ویلکم بابا، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ سلطان منزل میں ایسا بوجھل سناٹا تھا کہ دل کو چیرے جاتا تھا۔ مہر ماں جب سے حالے کے کمرے سے نکلی تھی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ حالے کی باتیں اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس کو اپنا دل درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس سنگل صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا۔ آپی میں ہوں حسن، پلیز دروازہ کھولیں، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ چڑیل بابا کے ساتھ اکیلی چلی گئی، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ حسن اس وقت جاؤ یہاں سے پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب نہ کرو، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آپی میں بالکل بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، بس تھوڑا تھوڑا بولوں گا، پلیز آنے دینا۔ حسن جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ جی آپی، جیسا آپ کہیں۔ وہ منہ بسورے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مہر ماں اس وقت کم از کم کسی کے نخرے نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ طے تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دعوت سفیر کے واپس آنے کی خوشی میں تھی۔ فرواد سفیر سے مہر کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سفیر کو یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد وہ اب اصل مدعے پر آئی تھیں۔ سفیر میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو۔ تمہارا کیریئر سیٹ ہو گیا ہے، تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو، تمہاری ایک پہچان ہے۔ اب تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کھانا کھا چکی تھیں، اب مکمل طور پر سفیر کی طرف متوجہ تھیں۔ سفیر نے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا تھا، ان کو اچھی طرح چبایا تھا، سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پانی پیا، اس کے بعد بولنا شروع کیا تھا۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور اب تو آپ بھی یہی چاہتی ہیں۔ پھر بتائیں کب بات کر رہی ہیں آپ بڑی امی سے؟ وہ میز پہ آگے ہو کے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ بھابھی سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ مہر کو جلد رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ وہی دیسی مائیں جن کو لگتا ہے بیٹی اگر 24 کا ہنسا پار کر چکی ہے تو بس اب اس کی شادی کر دو۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لائف تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بیچاری لڑکی کو اپنے لیے وقت ملا ہے۔ لیکن خیر، وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مہر کے لیے اکرام کا رشتہ آیا تھا، میں نے بھابھی سے کہا ہے کہ ان کو منع کر دیں۔ لیکن کیوں؟
اکرام بہت اچھا لڑکا ہے، جرمنی میں اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، یہ رشتہ تو پرفیکٹ ہے مہر کے لیے۔ آپ لوگوں نے مہر سے پوچھا ہے یا پھر خود ہی انکار کر دیا؟ اس کے ابرو تفکر سے اکٹھے ہوئے تھے، اس کے لہجے میں سادگی تھی، فکر تھی، جبکہ فروا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مہر کا رشتہ اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی شادی تو تم سے ہوگی، اسی لیے تو انکار کیا ہے ان کو۔ واٹ دا ہیل ممی! وہ چلایا۔ آس پاس ٹیبل پر بیٹھے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ سفیر نے ایک ٹائرانہ نظر ان سب پہ ڈالی تھی اور اپنی آواز ذرا ہلکی کر لی تھی۔ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولیں۔ وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ سفیر، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور رہی بات نظر کی، تو مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل بھی سکتی ہے۔ تم اس کو اب اپنی فیوچر وائف کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ مہر کے علاوہ میری بہو اور کوئی نہیں بنے گی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، جیسے سفیر کا انکار ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہر میرے لیے بہنوں جیسی ہے ممی، وہ میری دوست ہے، کزن ہے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ممی، نیور۔ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بڑی امی سے بات کروں۔ وہ کیا تھا، بتانا پسند کرو گے؟ وہ سرد سی آواز میں بولی تھی۔ ممی، میں نے حالے کے حوالے سے بات کرنے کو کہا تھا۔ وہ حالے پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ فروا جہاں تھیں وہیں سن ہو گئی تھیں، گویا برف کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ اس کا رشتہ تو ہارون سے ہونے والا ہے۔ آج نوال آنے والی تھی، میں نے تمہیں کال کر کے بتایا تو تھا، تم شاید بھول گئے ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل کر بولی تھی۔ آنے والی تھیں، لیکن نہیں آئیں، اور نہ ہی اب آئیں گی۔ اس لیے آپ ممی، آپ کل تک بڑی امی اور تایا ابو سے بات کریں گی اور اس امر کو یقینی بنائیں گی کہ حالے سلطان سفیر سلطان کی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں آخر مہر سے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ مجھے یقین ہے تم بس وقتی طور پر حالے سے متاثر ہوئے ہو اور کوئی بات نہیں۔ تم کچھ دن مزید سوچو اس بارے میں، ہم کچھ دن بعد میں بات کریں گے، جب تک تمہاری رائے بدل چکی ہوگی۔ ممی، یہ میری رائے نہیں ہے، محبت ہے۔ آئی ایم ان لو ود ہر، اور محبت نہیں بدلتی۔ آپ مجھے کچھ دن نہیں کچھ سال بھی مزید دے دیں، میں تب بھی اس کا ہی نام لوں گا۔ آپ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ اور رہی بات مہر کی، تو اس میں کوئی خامی نہیں، وہ بس اس خاکے میں فٹ نہیں ہوتی جو کہ میں نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے بنایا ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل ہے۔ میں اس روبوٹک زندگی سے بیزار ہوں ممی۔ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھرے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اور آپ جانتی ہیں مہر کو، وہ کتنی دبو سی ہے۔ کوئی ایسی ہو جو میری نا کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو، جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ کوئی ایسی جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہو، جو مجھ سے ضد کرے، باتیں منوائے۔ اب کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں میں، جو جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے ہر پہلو پہ سوچا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ بس حالے میں ہیں، اور اگر نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی اسی سے شادی کرتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ میں نے تمہاری پوری تقریر سنی، لیکن کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس رشتے کے لیے مان جاؤں۔ تو مسٹر سفیر سلطان، تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے آدھی زندگی نگین کو برداشت کیا ہے، اور اب باقی کی آدھی زندگی اس کی کاربن کاپی کو نہیں برداشت کروں گی۔ وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی، یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ وہ اب پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور اگر بنی تو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ۔ وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ پیچھے سفیر نے گہری سانس بھری تھی اور بڑبڑایا تھا۔ میں نے گھی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب میں اپنا طریقہ آزماؤں گا۔
ہاں، میں یہی کروں گا۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ صبح سلطان منزل کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی تو کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زدہ۔ حسینہ ساری رات بے چین رہی تھیں کیونکہ مہر بے چین تھی۔ وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھیں۔ مہر ان کو عزیز تھی، بے حد عزیز۔ وہ اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی۔ مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ناشتے کی میز پہ سارا گھر جمع تھا سوائے مہر ماں کے۔ وہ رات سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھیں، تبھی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر کے اٹھ گئی تھیں، اور اب وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حالے خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اس کے اپنے ساتھ لا کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ آپ ہی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کل شام جو کچھ بھی میں نے کہا، میں اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں بس۔ مہر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا کہ کس طرح سفیر نے اسے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی۔ آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ایک بن مانگی دعا کی طرح مل گیا ہے مجھے۔ میں نے تو ساری زندگی اسی کے ملنے کی دعا کی تھی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتا تھا کہ میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں۔ میں تو تب سے اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے۔ ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے۔ ہمارے نظریے، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنا نظریہ، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے تو جوڑ لیا تھا۔ میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا تھا، لیکن وہ مجھے پھر بھی نہیں ملا۔ آپ ہی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگز رکھتے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے پروپوز کیا، آئی واز شاکڈ، آئی واز لائک کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہے جا رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے محبت کر سکتا ہے۔ جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا ہے، آئی ایم شاکڈ، آئی ایم لائک کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل میں ہی کہہ سکی تھی۔ حالے، اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا، تو اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اس سے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو، شاید اب بھی اس محیب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہو۔ میں مر جاؤں گی آپ ہی، حالے مر جائے گی۔ سفیر کے بغیر امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا، تو اب احساس ہوا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی جان کی وجہ سے نا، ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا دی تھی۔ کرب سا کرب تھا۔ دادا جان، میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے ادکھلے دروازے پہ دستک دیتا اپنی مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ میڈا سا میڈے جیون دی وجہ، تو آ تے میرا میڈا ہاں ٹھہرے۔ میری سانس، میرے جینے کی وجہ تم آؤ تو میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ پر بیٹھ گیا تھا۔ کمپنی کا حالات حاضرہ، نفع نقصان، سیاست پہ نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی پہ اپنی تجویز، ان ساری موضوعات پر بحث کے بعد وہ اصل مدعے پہ آیا تھا۔ ممی چاہتی ہیں میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنکھارتے بولا تھا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا، میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ آسان حل ہے، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ فروا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی۔
انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ بس سادگی سے پوچھ رہا تھا، کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں نا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ممی نے اس سے خواہ مخواہ کا بیر باندھ لیا ہے۔ حالے تو بچی ہے، الٹا سیدھا بول دیتی ہے۔ وہ بڑی ہیں، درگزر کر لیں، لیکن نہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایگو کا مسئلہ ہی بنا لیا ہے۔ وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا، وہ اس فیملی پالیٹکس سے بہت دور تھا۔ دیکھو بچے، حالے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پر مسلط نہیں کر سکتا۔ پروا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پر اس کو مانگنا ہوگا۔ لیکن اب جب تم مجھ سے مدد مانگ ہی رہے ہو تو میں فروا سے بات کروں گا۔ لیکن سفیر، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کے ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا اور تم سب کا گریبان۔ یاد رکھنا۔ نرم دو ٹوک لہجے میں تنبیہ کی۔ یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہٹلر کا جانشین ہوں میں۔ محبت کرتا ہوں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو، بس ممی مان جائیں۔ ویسے ایک بات بتائیں، جس کی آپ اتنی سائیڈ لے رہے ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے۔ وہ جو میری ممی کو نہیں بخشتی وہ مجھے کیا چھوڑے گی؟ سفیر، اپنی عورت کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر ہو، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر پاتی۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے ایک عذاب ہے۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، جتنا چاہے خود کو گروم کر لیں، اندر سے ہماری سوچ ستی سی ہی رہے گی۔ ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس معاشرے کو وہ عورت چاہیے جو ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے فیصلے کے لیے ایک مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچے پیدا کرنے تک مرد کی مرضی سے چلے۔ ایسے میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو وہ معاشرہ اس کو بے حیا، بد چلن اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جھیل نہیں پاتا۔ ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی ہے، اور جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور اپنی پاور بھی۔ وہ دب کر چلنے والی نہیں ہے۔ وہ خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی۔ ایسی عورت بزدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی۔ اس کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو، ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فیمنزم کب جوائن کی؟ بلکہ جوائن کیا کیا، آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس موم بتی مافیا کا۔ کیوں سفیر بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا، سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئے ہیں۔ ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا، چھڑی لاؤ۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابیداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی، ویسے تو آپ سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، لیکن جب مجھے مار پڑوانی ہو آپ کے چار چار ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، آپ ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیں، سیم ٹو سیم میراج سلطان کی طرح دکھتا ہوں۔ سگا پوتا ہوں آپ کا، آپ کی جائیداد کا دکلوتا وارث۔ کچھ عزت کریں یار میری بھی۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ سفیر بیٹا، چھڑی کینسل۔ اب مجھے وہ میرے بھورے بوٹ اٹھا کر دو، میں ذرا چیک کروں اب بھی پیٹھ پر نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان۔ سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے بھورے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے، وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بخش کو دے دیے۔ اس کی اسکول کی فیئرویل تھی نا؟ حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کے اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے۔ لیکن میں نے تو اس کو اسکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا۔ میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے، اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، اس کو رنگوں کا نہیں پتا۔ اب ان کو کیا پتا، ڈارک گولڈن کو اسکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا۔ وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکے تھے، اب پچھتاوے کیا ہوت جب حالے لے گئی بوٹ۔
وہ افسوس سے بولا تھا۔ لیکن بخش تو جینز شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفیر جیسے یاد آنے پہ بولا تھا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا اسٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کر چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے ہیں وہی کام تو بخش جبار نڈر ہو کر کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اسٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ، حالے وہ مجھے میرے ابا نے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے، یہ کیا کر دیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بخش سے واپس لے آؤں؟ حسن چہرے پہ زمانے بھر کی معصومیت سجاتے بولا تھا۔ اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو اسی کے پاس، سفیر کے سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں واپس آ چکے تھے، تبھی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گم سم سا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا، پہلے فیوریٹ شرٹ اور اب دادا کے خاندانی جوتے، جن کو پہننے کا سفیر کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ حالے سلطان نے اس پہ ابھی اور کتنے ظلم کرنے تھے۔